السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو ایک سرد اور دھند بھری صبح کی ہے، جب میں اندلس کے لیے روانگی سے قبل اوسلو ایئرپورٹ پر جہاز میں سوار ہوا تو باہر ہوا میں برف کی خنکی تیر رہی تھی۔ رن وے کے آس پاس ہر چیز ہلکی برف کی تہ سے ڈھکی ہوئی تھی۔ جہاز کی کھڑکی سے باہر جھانکا تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ جہاز کے نیچے اور اطراف سے سفید دھواں اٹھ رہا۔ پہلے لمحے میں ایسا لگا جیسا کوئی خرابی ہو گئی ہو، لیکن جیسے ہی میں نے غور کیا، دو بڑی خاص گاڑیاں جہاز کے دونوں طرف آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے احساس ہوا کہ یہ دھواں نہیں بلکہ ڈی آئسنگ کا عمل چل رہا ہے۔ سرد ممالک میں پرواز سے پہلے یہ عمل انتہائی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ برف یا جماؤ جہاز کے پروں پر چپک جائے تو پرواز کے دوران خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ اس خطرے سے بچانے کے لیے ہر جہاز کو ٹیک آف سے پہلے مکمل طریقے سے صاف کیا جاتا ہے۔ ڈی آئسنگ گاڑی کے لمبے بازو جیسے نوزل جب جہاز کے پروں کی طرف اٹھے تو چند لمحوں میں گرم معلول کا اسپرے ہماری طرف پڑنے لگا۔ یہ گلیکول نامی مائع ہوتا ہے۔ یہ برف کو فوراً پگھلا دیتا ہے اور نئے جماؤ کو بننے سے روک دیتا ہے۔ جیسے ہی گرم گلیکول سرد ہوا سے ٹکراتا ہے، سفید بھاپ اوپر اٹھتی ہے جو دیکھنے میں دھوئیں جیسی لگتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ایسے لگا جیسے جہاز کو دھواں گھیر رہا ہے۔ بھاپ کی لہریں ہوا میں رقص کر رہی تھیں۔ رن وے کے ویران روشنیوں میں یہ منظر ایسا لگ رہا تھا جیسا کوئی فلمی سین ہو۔ جہاز بالکل ساکت، گاڑیاں خاموشی سے اپنا کام کرتی ہوئی، اور سفید بھاپ کا دھندلا سا پردہ جو لمحہ بے لمحہ گہرا ہو رہا تھا۔ لیکن اس پورے منزل میں اطمینان کی کیفیت تھی۔ ہر چیز منظم، محفوظ اور مکمل کنٹرول میں تھی۔ چند منٹ بعد پروں پر جمی برف مکمل طور پر صاف ہو چکی تھی۔ اس دوران آواز آئی، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، دی آئسنگ از ناؤ کمپلیٹ، وی آر ریڈی ٹو ڈپارچر۔ اور اس اعلان کے ساتھ ہی جہاز آہستہ آہستہ چوں ہی حرکت میں آیا، ہمارا ذہن ایک طرف پھر تاریخ کی بول بلیوں میں کھو گیا۔ ہم اس وقت اسپین یعنی اندلس کا سفر کر رہے ہیں۔ یہ ابھی جہاز کے اندر آپ کو یہ مناظر نظر آ رہے ہیں۔ یہ تاریخ کا خوبصورت بھی اور بھیانک دور بھی ہے کہ مسلمان تقریباً 900 سال یہاں حکومت کرتے رہے اور پھر زوال کا شکار ہوئے۔ اس کی کیا وجوہات تھیں؟ ہم انشاءاللہ العزیز مختلف شہروں جیسے مالکا، غرناطہ اور قرطبہ میں جائیں گے اور اس کی مکمل معلومات آپ کو پیش کی جائیں گی۔ اندلس کا نام آتے ہی طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر اور بہت سے ایسے لوگوں کے نام سامنے آ جاتے ہیں، اور انسان اسلامی تاریخ میں محو ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب یورپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، ہر سو جہالت تھی، تو اندلس میں علم کی روشنی، فلسفے کی روشنی موجود تھی، اور یہاں ایک نور پھیلا ہوتا، اور اس دور کو مسلمانوں کا سنہری دور کہا جاتا ہے کہ جب ابھی پیرس جو تھا وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن قرطبہ کی گلیاں جو تھیں وہ روشن تھی، وہاں رات کو دیے جلتے تھے، اور یورپ کا سب سے بڑا شہر جو تھا وہ قرطبہ تھا۔ بہرحال تاریخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے، ہم بھی اس سے سبق حاصل کریں گے انشاءاللہ۔